دوستو، سعادت حسن منٹو دنیا اردو ادب میں اب تک اپنی نوعیت کے واحد افسانہ نگار ہیں۔ ان سے قبل اور ان کے بعد آج تک کسی میں وہ جرأت اظہار پیدا نہیں ہوا جو منٹو میں تھا۔ زندگی کا بے باک ترجمان اور ایسا قلم کار جس نے سب سے پہلے روایتی راہ سے ہٹ کر اپنا راستہ خود بنایا، مشاعرے میں ہر طرح کے منافقت کو اجاگر کیا۔ منٹو کا قلم سفاکیت کی حد تک بے باک تھا، جس میں نہ صرف زندگی کی بھرپور عکاسی کی بلکہ زندگی کے متعلق ایک واضح نقطہ نظر اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ منٹو کے افسانے دراصل معاشرے میں پھیلی ناانصافی اور بربریت کے خلاف بانگ درا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ منٹو پر مقدمے چلے، مصائب و مسائل کے گرداب میں بھی پھنسے، مگر وہ بھی دھن کے پکے تھے۔ لگن سچی تھی اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کی محرومی اور ان کے ساتھ روا رکھی جانے والی زیادتیوں کو منظر عام پر لانے کا ہر صورت عزم کر چکے تھے، جس پر وہ چٹان کی طرح زندگی پر ڈٹے رہے۔ منٹو نے حقیقت پر مبنی کہانیاں لکھی۔ سچ چونکہ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے ان کے افسانوں میں تلخی، ترشی اور کرواہٹ ہے۔ ناظرین، منٹو نے بہت ہنگامہ خیز زندگی بسر کی۔ وہ ذہین تخلیق کاروں کے شہر امرتسر کا تھا۔ ویسے اس کی پیدائش سنبھرالا ضلع لدھیانہ میں ہوئی، مگر عمر کا ابتدائی حصہ امرتسر میں بسر کیا۔ اس لیے اس کے مزاج کی نرمی اور سختی کی وہی متضاد خصوصیات ملتی ہیں جو امرتسر والوں کا شیوا ہیں، اور جن کی بنا پر وہ بے حد مخلص دوست اور بہت خطرناک دشمن بھی ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ منٹو میں بھی یہی انتہا پسندی ہے۔ وہ دوست بنتا تو کھل کر اور دشمنی کرتا تو واضح انداز میں۔ پھر دلیر مرد تھا، اپنی لڑائی خود لڑتا اور اس کے لیے پالتو قسم کے لوگوں کا سہارا نہ لیتا۔ سعادت حسن منٹو کا خاندان کا تعلق کشمیری پنڈتوں کی سارسوت برہمن شاخ سے تھا۔ اس کے آباء و اجداد نے منٹو سے 3-4 نسلیں قبل اسلام قبول کر لیا تھا، اور بیگم صفیہ منٹو کے بقول منٹو کے آباء و اجداد 18ویں صدی کے آخر میں کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب میں آباد ہو گئے تھے۔ منٹو کے والد مولوی غلام حسن سب جج کے عہدے پر فائز تھے، جبکہ والدہ سردار بیگم ان کی دوسری منکوحہ تھیں۔ بعض سوانح نگاروں کا کہنا ہے کہ منٹو پدرانہ شفقت سے ہمیشہ محروم رہا۔ اس کی کمی کو اس کی والدہ نے پورا کیا۔ ابو سعید قریشی نے والد کو سخت گیری کو منٹو کی شخصیت کے مطالعہ میں ایک اہم نفسیاتی نکتے کے طور پر پیش کیا ہے۔ ناظرین، منٹو میٹرک میں 3 مرتبہ فیل ہوئے، آخر کار درجہ سوم میں میٹرک پاس کیا، مگر اردو کے پرچے میں پھر بھی فیل ہو گئے۔ پہلے ہندو سبھا کالج امرتسر میں داخلہ لیا، پھر MAO کالج امرتسر میں انٹر کے طالب علم کی حیثیت سے ہی پہنچے، جہاں صاحبزادہ محمود الظفر، فیض احمد فیض، ڈاکٹر MD تاثیر اور اختر حسین رائے پوری اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ یہ تمام اساتذہ قلم کار بھی تھے، اور انہوں نے آگے چل کر انجمن ترقی پسند مصنفین کی بھی بنیاد رکھی۔ منٹو کی ذہنی ہم آہنگی کے باعث کچھ عرصے اطمینان سے منٹو نے وہاں گزارا۔ اسی دوران 1932 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، مگر منٹو نے کالج نہیں چھوڑا، لیکن امتحانات میں پاس ہو کر بھی نہیں دیا۔ البتہ اس کے اندر کا منٹو باہر آنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے قلم کا جادو جگانا شروع کر دیا۔ 2 دفعہ FA میں فیل ہونے کے باعث منٹو کی طبیعت روایتی پڑھائی سے بالکل اچاٹ ہو چکی تھی۔ البتہ ان دنوں میں وہ باری علیگ سے نیاز مندی حاصل کر رہے تھے۔ 1935 میں انٹر کیے بغیر علی گڑھ یونیورسٹی جا پہنچے، مگر چند ماہ بعد ہی یونیورسٹی سے نکال دیے گئے۔ عام تاثر یہ ہے کہ انہیں بیماری تپ دق کے باعث یونیورسٹی سے خارج کیا گیا تھا، لیکن بقول پروفیسر سجاد شیخ، منٹو کو اس کے انقلابی اور نظام دشمن رویے کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ چنانچہ علی گڑھ چھوڑ کر واپس لاہور آ گئے۔ یہاں باری علیگ نے انہیں صحافت کی طرف لگا دیا۔ پہلے انہیں اخبار پارس میں ملازمت ملی، بعد ازاں مساوات سے رابطہ ہوا۔ منٹو کی زندگی میں باری علیگ نے بڑا اہم کردار ادا کیا، جس کا اعتراف خود منٹو بھی کرتا ہے۔ ناظرین، منٹو جو کبھی تیرتھ رام فیروز پوری کے ناول پڑھا کرتے تھے، باری صاحب کی صحبت کی وجہ سے آسکر وائلڈ اور وکٹر ہیوگو کے زیر مطالعہ رہنے لگے اور زیادہ وقت مساوات کے دفتر میں گزرنے لگا، اور مساوات کے فلمی صفحے کے انچارج بن گئے۔ مذکورہ مصنفین کے ساتھ ساتھ منٹو نے لارڈ لیٹن، میکسم گورکی، چیخوف، پوشکن، گوگول، دوستویسکی، والٹر
اور مبصا کو بھی پڑھ ڈالا، بلکہ ان میں سے بعض کی کتابوں کا ترجمہ بھی کر کے باری صاحب کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں منٹو نے ہمایوں کے مدیر حامد خان کے تعاون سے روسی ادب سمبر مرتب کیا اور اس کے بعد روسی افسانے کے عنوان سے ایک کتاب مرتب کر کے شائع کی۔ 1936 میں منٹو کا پہلا افسانہ مجموعہ آتش پارے کے نام سے شائع ہوا۔ اسی سال انہوں نے عالمگیر کا روسی ادب نمبر مرتب کیا، لیکن لاہور میں زیادہ عرصہ نہ رہ سکے اور بمبئی چلے گئے۔ یہاں انہوں نے 7 روزہ کاروان کی ادارت سنبھال لی۔ اس کے ساتھ ہی دیگر سلسلے بھی جاری رہے۔ ممبئی میں منٹو کا قیام 1935-36 سے 1948 تک رہا۔ اس دوران تقریباً 1.5 سال تک وہ انڈین ریڈیو سے وابستگی کے بعد دلی میں رہے۔ ممبئی مرکز تھا، چنانچہ منٹو نے وہاں مختلف فلم ساز کمپنیوں میں بھی کہانی اور مکالمے لکھنے کا کام کیا۔ ان میں سروج مووی نون، امپیریل کمپنی فلمستان اور بمبئی ٹاکس کے نام اہم ہیں۔ دوستوں، ممبئی میں ہی منٹو کے اپریل 1939 میں صفیہ بیگم سے شادی ہوئی، جس سے 3 بیٹیاں نگہت، نزہت اور نصرت پیدا ہوئیں، جبکہ ایک بیٹا عارف بچپن ہی میں وفات پا گیا۔ 1948 میں منٹو پاکستان آ گئے اور لاہور ہی کو اپنا مسکن بنایا۔ یہاں انہوں نے اپنے قریب ترین دوست، ممتاز نقاد، دانشور و ادیب صحافی محمد حسن عسکری کے ساتھ مل کر اردو ادب نامی پرچہ جاری کیا، مگر صرف 2 شمارے نکال سکے۔ منٹو کے 6 افسانوں دھاں کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت گھول دو، اوپر نیچے، درمیان اور بو پر کورٹ میں حکومت کی جانب سے مقدمے دائر کیے گئے۔ احمد ندیم قاسمی کے نقوش سمیت کئی دیگر پرچے ضبط اور ان کے اشاعت کو معطل کیا گیا۔ منٹو نے 1948 تا وفات 18 جنوری 1955 اپنے قلم کی مزدوری کو جاری رکھا۔ سعادت حسن منٹو جدید اردو افسانے میں ایک بڑا اور معتبر نام ہے۔ منٹو نے نہ صرف یہ کہ ایک صنف کو نئی جہتوں سے روشناس کروایا، بلکہ ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ جہاں پر اس کا مقابلہ عالم افسانوی ادب سے بڑے فخر اور اعتماد کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ صرف 20-21 سال کی مدت میں 200 سے زائد انتہائی اعلیٰ اور معیاری افسانے تخلیق کرنے کے علاوہ وہ شمار مضامین، خاکے اور 150 سے زائد ڈرامے تحریر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ منٹو کی موت کثرت الشراب نوشی کے باعث 18 جنوری 1955 میں ہوئی۔